بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ میں مریم ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور گیم جو ہے اس وقت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں پی ایم ہاؤس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کپتان کا خاص بندہ جو ہے پی ایم ہاؤس اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم عمران خان کے فین نکلے ہیں۔ پی ڈی ایم پر نئی بجلیاں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں اور اس وقت یہ نیریٹو بن چکا ہے کہ پنڈی والوں نے پی ڈی ایم شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ سرپرائز تو کافی دن سے آ رہے تھے اور شہباز حکومت نے اپنی جو حکومت ہے اس کو تحلیل بھی کر کے گھر بھیج دیا، جبکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے پی کے اور پنجاب کے اندر اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے اقدام کو غلط کہا تھا، جس کا معاملہ پھر بعد ازاں الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور وہاں پر جو ہے جو چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب تھے، بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے ریمارکس دیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں آیا اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی۔ تو اب بالکل سیم اسی طریقے سے ہی شہباز شریف صاحب نے اپنی اسمبلی جو ہے جو اس کی مدت تھی اس کے ختم ہونے سے 48 گھنٹے پہلے اس اسمبلی کو تحلیل کر دیا، اور صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ 60 دن کی بجائے 90 دن میں ہو سکے۔ لیکن اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن کی بجائے 120 دن کے اندر بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت جب جسٹس اطہر منیلا نے یہ ریمارک دیے عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف یا آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آیا کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں اس سے کوئی سیاسی فائدہ تو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اس وقت لفافہ بریگیڈ نے جو ہے ان ریمارکس کو اپنے سروں پر سجا لیا تھا۔ اب پارلیمنٹ کی وہی بالادستی جو اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں کی جاتی تھیں وہ کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور کے پی کے اندر جے یو آئی کو بھی دھچکا لگا، کیونکہ وہاں پہ جو نگران حکومت ہے اور اس کی جو نگران کابینہ بنائی گئی تھی وہ ساری جے یو آئی کی تھی، ان کو بھی جو ہے چائے کا کپ پلا کر ان سے استعفے لے کر ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت میں تقرر و تبادلوں پر بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر نگران حکومت جو اس وقت ہے وہ پرو پی ایم ایل این یا پرو پی 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 جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کر اینٹی پی ٹی آئی تو وہ ہوگی چاہے جو بھی آ جائے، لیکن جو ہے شاید پی پی اور نون لیگ سے بھی یہ ہاتھ جو ہے وہ کھینچنے جا رہے ہیں۔ اور بلوچستان اسمبلی میں تحلیل کر دی گئی ہے، جبکہ سندھ اسمبلی بھی وزیر اعلیٰ نے تحلیل کر دی ہے، یہ آلریڈی تحلیل ہو چکی ہیں۔ اور سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ کا جو نام ہے وہ فائنل نہیں ہو رہا، وہاں بھی شاید ویسے ہی جو ہے وہ جو ہو جیسے راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت ہو چکا ہے کہ وہ مشاورتیں کرتے پھر رہے تھے اور نام کہیں اور سے آ گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ دونوں نام فائنل کرنے بیٹھے تھے اور پھر کیا ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ کچھ صحافی آلریڈی کہہ رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم جو ہوگا وہ پنجاب سے نہیں ہوگا، بلوچستان سے ہو سکتا ہے۔ اب باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سینیٹر کا انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم کے لیے فائنل کر دیا گیا ہے۔ اس سمری پر جو ہے صدر عارف علوی صاحب نے بھی فوری دستخط کر دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ چند روز قبل جو اسمبلی تحلیل کے لیے اسمبلی بھیجی گئی، صدر نے اس کو اپروو کر دیا، لیکن 2 دن بعد ہی صدر پاکستان نے شہباز شریف صاحب کو لیٹر لکھا کہ آپ جو ہے نگران وزیر اعظم کا نام جلدی فائنل کریں، جس پر شہباز شریف صاحب نے جواب دے دیا کہ آپ کو کیا جلدی ہے کہ میں نام فائنل کروں۔ تو وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ 14 اگست کی جو ہے سلامی لینا چاہتے تھے اور اس طرح کی کوئی ڈرامے بازیاں تھیں، لیکن اب یہ ہوا کہ کسی کا انتظار نہیں کیا گیا اور جو ہی انہوں نے نام جو ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام بھجوایا ایوان صدر کو، تو ایوان صدر نے اس پر انتہائی مستعدی سے کام لیتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے۔ اب یہ ہے کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان جو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت کا دوسرا دور تھا وہ ہوا، جس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور روانہ ہو گئے، لیکن راجہ ریاض صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کو سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا نام بتایا۔ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ یہ نام میں نے دیا تھا، مطلب یہ اپوزیشن کا نام تھا، یہ حکومتی پارٹیوں کا نام نہیں تھا۔ وزیر اعظم اور میرے درمیان انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے اور وزیر اعظم نے اس فیصلے پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں اور ایوان صدر نے بھی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم والا پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 224(1) کے تحت یہ نگران حکومت پچھلی نگران حکومتوں سے، یہ جو موجودہ نگران وزیر اعظم ہے یہ پچھلی نگران حکومتیں جو آتی رہی ہیں ان سے زیادہ امپاورڈ بھی ہے، کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI
BCCI نے جو مردم شماری ہوئی ہے 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری اس کو اپروو کر دیا ہے، تو IMF کے ساتھ بھی جو ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ایک بن گئی ہے کہ جب نئی مردم شماری اپروو ہو گئی ہے تو پھر الیکشن بھی نئی مردم شماری کے تحت بھی ہوں گے، جس کے لیے حلقہ بندیوں کے لیے مزید 3 سے 4 ماہ چاہیے۔ تو جو IMF ہے اس نے بھی جو ہے اس پہ سمجھ لیں کہ گرین سگنل دے دیا ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب انوار اللہ کاکڑ صاحب کی تھوڑی سی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ، ان کی جو لائف ہے، پروفیشنل لائف وہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیسے ہاتھ ہوا ہے، وہ کیا چاہ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اور سینیٹر انوار اللہ کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ ملک کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ ان کا تعلق کوئٹہ قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ 1971 میں یہ بلوچستان مسلم باغ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، بعد میں کیڈٹ کالج کوہاٹ میں انہوں نے جو ہے داخلہ لیا، لیکن والد کے انتقال کے بعد یہ واپس جو ہے کوئٹہ آ گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھی گئے، یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا۔ کیریئر کا آغاز آبائی سکول میں پڑھانے سے کیا۔ 2008 میں قابل کی ٹکٹ پر کوئٹہ سے الیکشن لڑا، ہار گئے۔ 2013 میں بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے، جبکہ باب پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل میں بھی ان کا کلیدی کردار رہا۔ 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی کے یہ اس وقت چیئرمین بھی ہیں۔ یہ باب پارٹی تحریک انصاف کی جو ہے الائے بھی رہی ہے، جب تحریک انصاف حکومت میں تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو باب پارٹی ان کی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کی الائے تھی، ان کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد جو ہے پھر باب پارٹی نے کیسے چیزیں بدلیں وہ بھی جو ہے آپ نے دیکھی، بہت سے لوگ جو ہے باب پارٹی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور بعد میں یہ ریورس بھی ہوئے۔ باب پارٹی اب جو ہے یہ اتنی زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے ڈیسیجن میں، تو کیونکہ باب کا جو باپ ہے وہ کوئی اور ہے، ان کو لانے والا جو ہے وہ ان سے فیصلہ وہی کروائے گا۔ اب انوار الحق کاکڑ کی کچھ تصاویر عمران خان کے ساتھ بنیگالہ کے اندر وائرل ہو رہی ہیں، ان کے ٹویٹس بھی وائرل ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی UN اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز جو وہاں کی جنرل اسمبلی ہے، اس کے اندر تقریر پر جو ہے انہوں نے اپنا جسٹ لائک اے فین بوائے جو ہے رد عمل دیا تھا اور ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، بڑا زبردست ٹویٹ ہے۔ اب اس پر جو ہے انوار الحق کاکڑ کی تعینات پر PTI کا موقف کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے فین تھے۔ اب بات کریں کہ یہ اب جو ہے فین ہیں یا نہیں ہیں، تو اس وقت جب یہ عمران خان کے فین تھے تب تو اور بھی بہت سے لوگ عمران خان کے فین تھے، اب وہ بھی نہیں ہیں تو یہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان کے فین نہیں ہے، انہیں نگران وزیر اعظم کس نے بنوایا، اس حوالے سے بہت سے صحافی کلیم کر چکے ہیں کہ شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنے ہی نام دے رکھے تھے۔ وہ تو جیلانی فیملی جو ہے اس کی حد تک محدود تھے، انہوں نے 2 نام دیے تھے، ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور ایک سابق سفیر بھی تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا، جبکہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کے لیے بھی یہ سرپرائز کے طور پر سامنے ہے اور یوں جو ہے یہ مشاورتیں کرتے پھر رہے تھے۔ لیکن PTI کے جو ہے رہنما جو ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے جو ہے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے نام پر PTI سے مشاورت نہیں کی گئی۔ PTI پارلیمان کے اندر اور باہر سب سے بڑی جماعت ہے۔ توقع ہے کہ انوار الحق کاکڑ آئین کے مطابق 3 ماہ میں الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں گے اور عوام کے جمہوری حقوق پر ضرب نہیں لگانے دیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن مہم کا منصفانہ ماحول دینا لازم ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا۔ اس کے علاوہ PPP پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں یہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انوار الحق کاکڑ کے نام پر تحفظات اور اعتراض نہیں تھا، وہ تو نہیں تھا لیکن ان کے یہ نام نہیں تھے۔ یہ بھی کہا کہ ان کا کسی حلقے سے یا فیلڈ پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر PDM کے لیے اچھی خبر جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ جو نظام PTI کے لیے یہ جو ہے اچھی خبر نہیں ہے، PDM کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ نظام جو ہے ابھی عمران خان کے خلاف ہے، نظام میں عمران خان کے لیے جو گنجائش ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN PDM پر جو ہے اس وقت جھاڑو پھیر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو چند روز قبل آیا، جس میں ریویو آف ججمنٹ پر جو ہے جو ججمنٹ کا قانون تھا اس کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا گیا اور نواز شریف پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا، کیونکہ ان کی واپسی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے PDM والے، یہ دبئی کے اندر بیٹھ کے یہ مشاورتیں کرتے پھر رہے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کر یہ منسٹریاں بانٹتے پھر رہے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ جی میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، تو اب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے 14 اگست کو حلف اٹھانا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں اپنا رول کس طرح پلے کرتے ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔